السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ انسان اپنی پوری زندگی جس ایک چیز کی تلاش میں گزار دیتا ہے وہ ہے سکون۔ ہم دولت کماتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن دن کے اختتام پر ہمیں ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری روح کا ہم سفر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نکاح کو آدھا دین کیوں کہا گیا؟ کیوں اسے صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی قلعہ قرار دیا گیا؟ آج ہم سمجھیں گے کہ نکاح کیسے انسان کو بے راہ روی سے بچا کر اسے ایک باوقار اور پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ اسے اپنی باتیں شیئر کرنے، اپنی محبت کا اظہار کرنے اور کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے ایک مستقل ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جس سے ڈپریشن اور انگزائٹی جنم لیتی ہے۔ نکاح اس تنہائی کا واحد حلال اور فطری حل ہے۔ یہ آپ کو ایک سپورٹ سسٹم فراہم کرتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ تعلق آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، جو آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نکاح کو آدھا دین اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ انسان کو ان گناہوں سے بچاتا ہے جو اس کے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں۔ نظر کی آوارگی، خیالات کی ناپاکی اور زنا جیسے بڑے گناہ معاشرے میں اسی وقت پھیلتے ہیں جب نکاح کو مشکل بنا دیا جائے۔ جب ایک انسان نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کی توجہ بکھرنے کے بجائے ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اسے وہ جذباتی اور جسمانی سکون میسر آتا ہے جس کے لیے وہ پہلے در در بھٹک رہا ہوتا تھا۔ یہ پاکیزہ تعلق انسان کو نظر کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اس کی فطری ضرورت اللہ کے حکم کے مطابق پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا بیان کیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون صرف کمرے کی چار دیواری میں نہیں بلکہ دلوں کے ملاپ میں ہے۔ ایک محقق کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جن معاشروں میں نکاح کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں خودکشی کی شرح کم اور ذہنی اطمینان زیادہ ہوتا ہے۔ نکاح آپ کو ایک مقصد دیتا ہے، ایک نسل کی آبیاری، ایک گھر کی تعمیر اور ایک ایسی رفاقت جو جنت تک جانے والی ہو۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں اور خوبیوں کو نکھارتے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا اور مشکل بنا دیا ہے کہ نوجوانوں کے لیے پاکیزہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، نکاح کی اہمیت صرف تقریب میں نہیں بلکہ اس عہد میں ہے جو دو دل اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں۔ اپنی ترجیحات بدلیں، نکاح کو آسان کریں تاکہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جہیز کی لعنت پر۔ آپ کے خیال میں نکاح میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔